جب آپ اپنی کوٹھی کا دروازہ 3 لاکھ کا لگواتے ہیں اس وقت بیوہ کوئی نہیں یاد آتی، نہ بیوہ کی بیٹی یاد آتی ہے۔ جب آپ اپنی کوٹھی کی 4 دیواری بنواتے ہوئے مینہ لگوا دیتے ہیں، اس پہ مزدوری کرواتے ہوئے، اس پہ نقش و نگار کرواتے ہوئے، اس وقت بیوہ کوئی نہیں یاد۔ جب آپ کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور آپ 7 گاؤں کو دعوت دیتے ہیں اور طرح طرح کے تماشے کرواتے ہیں، 5-5 لاکھ کے کنجر آپ بلواتے ہیں، اس وقت ہمیں بیوہ کوئی نہیں یاد آتی۔ لوگ کہتے ہیں قربانی مکہ کے اندر ہوتی ہے، جی ہمیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی صرف مکہ میں ہے۔ فلسفہ دیکھیں کیسا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 10 ذی الحجہ کو بقر عید والے دن اللہ پاک کے نزدیک کسی بھی زمانے میں کوئی بھی عمل کیا جائے، یا 10 ذی الحجہ کو عید والے دن کوئی بھی عمل کیا جائے، وہ اللہ پاک کو اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ، اتنا مرغوب نہیں ہے جتنا اس کی راہ میں ایک جانور کو قربان کرنا مرغوب ہے۔ اللہ پاک کو یہ اتنا پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کل قیامت کے روز وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت کے روز وہ پل صراط پر آئے گا، اور بندہ اس جانور پر سواری کر کے پل صراط سے گزر کے جائے گا، اور کہا کہ اس لیے اپنی طرف سے اچھے طریقے سے قربانی کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قربانی کرنے کے اندر جانور کا خون بہانا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب اس جانور کو قربان کیا جاتا ہے، چھری پھرتی ہے اس کے گلے کے اوپر، اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کا قطرہ کتنی دیر لگتی ہے، اسے زمین پر آنے میں کتنی ساری دیر لگ جاتی ہوگی، وہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، انسان کے سر میں لاکھوں بال ہیں، اور بکرا ہے فرض کریں جانور ہے تو اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بعض لوگ یہ عرصے سے یہ سوچ ایک پیدا کی جا رہی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے، وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ بول کر تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں بھی قربانی نہ کی جائے یا گائے ذبح نہ کی جائے، لیکن یہاں پہ جو بے دین ہندو نواز لوگ ہیں وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہندو ان سے کہلواتے ہیں، پیسے دے کے کہلوا لیتے ہیں بات، آج کل کون سا مشکل ہے۔ وہ پھر لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، جاہل قسم کے تجزیہ نگار اور فلسفی، وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جی لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں ہر سال، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اتنا گوشت کون کھائے گا، اتنے جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس سے تو اچھا تھا کسی بیوہ کو پیسے دے دیے جاتے، کسی بیوہ کی بیٹی کا جہیز بنا دیا جاتا، کسی غریب بچی کو دے دیا جاتا۔ جب آپ اپنی کوٹھی کا دروازہ 3 لاکھ کا لگواتے ہیں اس وقت بیوہ کوئی نہیں یاد آتی، نہ بیوہ کی بیٹی یاد آتی ہے۔ جب آپ اپنی کوٹھی کی 4 دیواری بنواتے ہوئے مینہ لگوا دیتے ہیں، اس پہ مزدوری کرواتے ہوئے، اس پہ نقش و نگار کرواتے ہوئے، اس وقت بیوہ کوئی نہیں یاد آتی، وہ سیدھی اینٹیں بھی لگ سکتے ہیں، کوٹھی کی دیوار بن سکتی ہے، 10 لاکھ کی بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں، 5 لاکھ کی بھی لے سکتے ہیں، آپ 80 لاکھ کی لیتے ہیں، V8 گاڑی ہونی چاہیے، پجارو ہونی چاہیے، اس وقت بیوہ نہیں یاد آتی۔ جب آپ کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور آپ 7 گاؤں کو دعوت دیتے ہیں اور طرح طرح کے تماشے کرواتے ہیں، 5-5 لاکھ کے کنجر آپ بلواتے ہیں، اس وقت ہمیں بیوہ کوئی نہیں یاد آتی۔ بیوہ ہمیشہ ہی ہمیں اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے، بیوہ یاد آ جاتی ہے، کوئی غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے۔ اب جملے بڑے یہ سخت ہیں، لیکن یہ سوچ و فکر والے جملے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر بھی سوچ کرنی چاہیے۔ موبائلز کے ریٹ دیکھیں آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا لوگ موبائلز نہیں لے رہے ہیں؟ آپ ذرا نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں، دنیا کا جو سب سے مہنگا موبائل ہے اس کا سروے کر کے دیکھیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو لے رہے ہیں، وہاں پہ کسی کو کوئی بیوہ نہیں یاد آ رہی، لیکن صرف بیوہ یاد آتی ہے جب ہم نے اللہ نے جو ہم پہ اوپر ایک چیز فرض کی ہوئی ہے، واجب کی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، ہمیں بیوہ یاد آ جاتی ہے۔
اور ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں قربانی مکہ کے اندر ہوتی ہے. جی ہمیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی صرف مکہ میں ہے. فلسفہ دیکھیں کیسا ہے. قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ کوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز کیا صرف مکہ میں ہوتی ہے؟ جب نماز مکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، قربانی کیوں مکہ کے ساتھ خاص ہے؟ اور قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی مکہ میں نہیں کی. قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کی ہیں. حج پہ آپ نے ایک سونٹ قربان کی ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ ہدی ہے جو حج پہ ادا ہوتی ہے. اسے قرآن حدیث میں کہیں بھی قربانی نہیں کہا گیا. قربانی الگ چیز ہے. لیکن جی کبھی کہیں گے جی قربانی صرف مکہ میں ہوتی ہے، کبھی کہیں گے جی اتنے لاکھوں جانور جو ہے وہ ذبح کر دی. کہیں گے جی ٹھیک ہے بیوہ کو نہ دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، اسکول میں دے دیں، کالج میں دے دیں، کسی فلاح و بہبود کے کام میں پیسے لگا دیں. قربانی کرنے کیا ضرورت ہے؟ ہر گاؤں میں اتنے لوگ جو قربانی کر رہے ہیں، ہر گھر میں 3-3 4-4 بندے قربانی کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے جی. قربانی اگر آپ 1000 من بھی گوشت لے کرنا ایک بندہ اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر دینا 1000 من، تو جو بندہ ایک بکرے کو ذبح کر کے قربانی کر رہا اتنا ثواب وہ نہیں لے سکتا. اور چاہے وہ قربانی کے دنوں میں کریں، 1,00,000 من بھی گوشت آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں نا، بازار سے خرید کر کہیں سے خرید کر، اس شخص کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو خیرات کرتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین کی کمی ہے، اور جتنی دین کی کمی ہے دین کے مقابلے میں بولنے میں اتنے ہی دلیر ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور وارث کس چیز کے ہیں؟ علم اور حکمت کے. تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کم از کم علماء کے مقابلے میں سوچتے ہوئے یہ بات ضرور کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں بول رہے ہیں. قربانی واجب ہے، خون بہانا واجب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہے نا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ وہ دن ہیں کہ اللہ پاک کو ان دنوں سے زیادہ کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی زمانہ اتنا پسند نہیں ہے جتنے یہ پسند ہے. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بھی زمانے میں کوئی بھی کیا ہوا عمل اتنا پسند نہیں ہے مگر جو عمل اس وقت اس زمانے میں کیا ہوتا ہے وہ ان سب سے زیادہ پسند ہے. 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے. ہر رات کی عبادت، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے. کا قیامی لیلۃ القدر، اس سے بڑی لمبی گفتگو ہے. پہلے لیلۃ القدر کو دیکھیں گے وہ کیا مقام رکھتی ہے، پھر دیکھیں گے ہر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہر رات کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ زیادہ ہیں. وہاں پہ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ کسی اور دن میں کسی اور زمانے میں جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کیا یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے اس دن کے اندر کوئی نیک عمل کرنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اور زمانے کے اندر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس عشرے کے اندر، ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے میں کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس زمانے کے اندر کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. ہاں تھوڑا سا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء فرمایا. وہ آگے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے اس مجاہد کے، اس غازی کے جو اپنی جان بنفسہ و مالہ، اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا مگر سب کچھ ہی لٹا کے آ گیا. اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا. اس سے زیادہ کسی کا کسی زمانے میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا. وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرتا اس سے زیادہ اجر نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان ہی قربان کر دی. اس کا تو الگ مقام ہے.